جو ہزارہ مخلوقات کا خالق ہے، جس نے اشرف المخلوقات انسان کو پیدا کیا، وہ انسان کی تعریف بتانے سے پہلے ارشاد فرما رہا ہے، قرآن کہتا ہے کیف تکفرون باللہ، اور تم اس اللہ کا انکار کیوں کر سکتے ہو؟ مولا نہیں کر سکتے، اس کا وجود اس ساری کائنات ارضی و سماوی اور جملہ مخلوقات یہ اس کے وجود کا پتہ دیتے ہیں۔ وہ ہستی ہے جو ازل سے ہے اور ابد تک ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے۔ میں عرض کرتا چلوں، وہ فرماتا وہ ہستی، اس ہستی کے بارے میں قرآن کہتا ہے اے حضرت انسان کیف تکفرون باللہ، تم اس اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، کیا؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالت یہ تھی اے انسان، حالت یہ تھی، وہ حالیہ ہے، حالت یہ تھی وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا کہ تم مردہ حالت میں تھے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسان کی سب سے پہلی حالت وہ حالت مردہ، انسان کی سب سے پہلی حالت کیا تھی؟ وہ حالت مردہ، موت میں تھا، چونکہ قرآن جو کہہ رہا ہے کہ مردہ تھا، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا مردہ، لیکن انسان تھا لیکن حالت مردہ تھی، زندہ نہیں تھا۔ اس سے پہلے کے بارے میں سورہ دہر کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِینٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْکُورًا، اس انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی گزرا جب یہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، لیکن انسان تھا۔ سوال پیدا ہوا مولا اس کے بعد کیا ہوا؟ وَكُنْ، اسی آیت کو آگے میں بھی پڑھتا جاؤں گا، آپ بھی میرے ساتھ آگے بڑھتے جائیں۔ اللہ فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، یہ پہلی صورت تھی کہ اے انسان تو حالت مردہ میں تھا، مولا اس کے بعد کیا ہوا؟ فرمایا اس خالق ارض و سما نے تمہیں زندگی عطا کی۔ یہ وہ زندگی ہے جس کے اندر جس زندگی کے اندر اب میں اور آپ موجود ہیں۔ قرآن اس زندگی کی بات کر رہا ہے، اس زندگی کا آغاز کہاں سے ہوا؟ میں عرض کرتا چلوں، دیکھیں آج سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے، آج علم نے بہت ترقی کر لی ہے۔ میں عرض کرتا چلوں 1500 سال قبل والی عرب و عجم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کی ماں کے پیٹ میں کس طرح اس کی گریجولی اس کی کس طرح انسانی بچے کی تخلیق کس طرح عمل میں آئی، ایک چیز کو بیان کر رہے ہیں، ایک چیز کو۔ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک اپنی ماں کے پیٹ میں اس کا مادہ خلقت رحم مادر میں جب جاتا ہے تو فرمایا کہ 40 یوم نطفۃ
کہ انسان کی پہلی حالت جب اسے یہ زندگی ملتی ہے تو زندگی ملنے سے پہلے گریجولی وہ اس سٹیج پر کیسے پہنچتا ہے؟ فرمایا 40 دن تک رحم مادر کے اندر انسان جو ہے قطرہ آب کی شکل میں رہتا ہے۔ کس شکل میں رہتا ہے؟ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، قطرہ آب کی شکل میں رہتا ہے اپنی ماں کے رحم میں۔ جب 40 دن مکمل ہو جاتے ہیں، 41واں دن آتا ہے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ثم ملکۃ 40 یوما۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ ایک منجمد خون کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ وہ جو قطرہ آب ہوتا ہے نا، پہلے 40 دن وہ قطرہ آب کی شکل میں رہتا ہے انسان کا نطفہ، 40 دن کے بعد وہ منجمد خون کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ثم یکون علقۃ مثل ذلک۔ حضور نے فرمایا وہ 40 دن تک وہ پھر منجمد خون کی شکل میں رہتا ہے۔ جب 80 دن ہو جاتے ہیں تو یہ منجمد خون ثم یکون مدغۃ، یہ پھر گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ پھر یہ گوشت کا لوتھڑا 40 دن تک اسی حالت میں رہتا ہے، اسی حالت میں رہتا ہے۔ اور پھر 40 کو 80 پر 40 کو جمع کریں تو 120 دن ہو گئے۔ 120 دن کا معنی یہ ہے کہ 4 ماہ ہو جاتے ہیں۔ جس وقت 4 ماہ ہوتے ہیں تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم یرسل الیہ الملک۔ اللہ تبارک و تعالی اس انسانی لوتھڑے کی طرف اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں، ایک فرشتوں کو بھیجتے ہیں۔ وہ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ حضور نے فرمایا یکفہ فیہ الروح، وہ فرشتہ اس میں روح پھونکتا ہے، روح پھونکتا ہے۔ اور آپ اندازہ کریں جب یہ حضور فرما رہے ہیں یہ آج کے دور میں نہیں، ارے 1500 سال پہلے حضور فرما رہے ہیں۔ اور قربان علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، قربان جائے آقا علیہ السلام کی ذات ستودہ صفات پر کہ مائکروسکوپ جس سے یہ پتا چلا کہ پیٹ کے اندر رحم مادر کے اندر بچے کی گروتھ کس طرح ہوئی ہے، ارے یہ تو سٹیچر نے 1941 میں مائکروسکوپ کا ایجاد کیا۔ اس سے پہلے یہ انسان اندھیروں کی دنیا میں تھا، اسے کچھ پتا نہ تھا کہ انسان کی پرورش، انسان کی گریجولی بتدریج انسان جو مختلف حالات سے گزر رہا ہے، رحم مادر کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، کسی کو کچھ پتا نہ تھا، لیکن آقا نے سب بتا دیا۔ آج 1000 تجربات کے بعد سائنس اور موجودہ علم 1000 تجربات کے بعد جس نقطے پر پہنچ رہے ہیں، خدا کی عزت کی قسم ہمارے پیارے آقا نے 1500 سال پہلے ہمیں بتا دیا۔ اس سے بڑی شان اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی شان کیا ہو سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا جب وہ روح پھونکتا ہے تو فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے کہ لکھو اس انسان کے مطالبہ کا 4 چیزوں کو قلم بند کرو۔ سب سے پہلی چیز جو وہ فرشتہ لکھتا ہے وہ انسان کا رزق لکھتا ہے۔ کیا لکھتا ہے؟ انسان کا رزق لکھتا ہے۔ اور میرے بھائیو، یہ آجی محمد طفیل صاحب
मोहतरम मुश्ताक साहब और इनके भाइयों के घर जो अभी हमने खाना खाया, जो अमी यानी जो कुछ भी पानी पिया, ये तो उस वक्त हमारे हिस्से में लिखा जा चुका था जब हम अपनी माँ के पेट में रेबे मादर में अभी 4 माह के थे। ये तो उस वक्त लिखा जा चुका है। इसीलिए जब मौत आता है तो लोग चम्मच के जरिए पानी देने की कोशिश करते हैं, वो बाहर निकल जाता है। अरे होता ये है कि जो कुछ लिखा गया होता है वो पूरा हो चुका होता है। अब जवाब मिलता है कि अब मजीद की गुंजाइश नहीं, जो लिखा गया था वो हो गया है। मैं अर्ज करता चलूं, वो खादा के अर्ज और समाबात लंबी हो जाएगी, मैं उस आयत की तरफ चलता हूँ। कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन, पहली सूरत बयान की कि हालत मुर्दा थी, दूसरी सूरत बयान की फ़अहयाकुम, कि उस अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें जिंदगी अता की, वो जिंदगी जिसके अंदर अब हम मौजूद हैं। मोहतरम आजी तफैल साहब, सूबेदार ज़ारूक साहब, मियां ज़फर आलम साहब, अल्लामा अरशद साहब, हाफिज नईम साहब, कारी नईम साहब, दीगर हम सारे जिंदगी के अंदर अब मौजूद हैं। कुरान इस जिंदगी की बात कर रहा है और बयान कर रहा है। अल्लाह ताला ने तुम्हें जिंदगी अता कर दी। बोला इसके बाद क्या होने वाला है? कुरान की आयत को आगे पढ़ के कुरान बयान करता है, फिर वो अल्लाह तुम्हें मौत दे देगा। वो मौत जो हमारे आबा अजदाद को आ चुकी, वो मौत जो मुश्ताक साहब की वालिदा मोहतरमा को आ चुकी और प्यारे साहिबा हमको आनी है। कुरान उस मौत की बात कर रहा है, उस मौत की बात कि मौत दे देगा। सवाल पैदा हुआ, मौला जान के कि हर शख्स मौत आती है, हर शख्स मौत के मुंह में जाता है,